آخر ایک عرصہ میں نے قبرستان کی رکھوالی کرتے ہوئے گزارا تھا۔ وہ پیسے تو میں نے تھام لیے تھے کیونکہ وہ میرا معاوضہ تھا، خون پسینے کا کام تھا، لیکن پھر وہاں سے روانہ ہونے کے بعد چھپ کر ایک درخت کے پیچھے میں اس لڑکے کی کارروائی دیکھنے لگا۔ اس نے جھٹ پٹ سے اس لاش کو قبر میں دفنا دیا اور پھر اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ جس تیزی سے وہ کام کر رہا تھا اس کے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے کسی جرم پر پردہ ڈال رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کھلی آزادی نہیں دینی چاہیے، اور جس طرح سے جلدی جلدی وہ کام کر رہا تھا صاف ظاہر تھا کہ اس سے کوئی خطرناک کام ہو چکا ہے۔ اب میں صبح کام پر جانے سے پہلے بے چین تھا۔ اکرم کہنے لگا، کیوں پریشان دکھائی دیتے ہو؟ رات کو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اب میں بے چینی سے اسے بتانے لگا۔ کیسا واقعہ؟ اس نے ساری بات سن لی تھی۔ پھر کہنے لگا، تو اس میں ڈر کیسا؟ تم یہ بات پولیس کو بتاؤ، اور اس نوجوان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نے پولیس کو بتایا ہے۔ لیکن وہ کیسے؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تو اکرم کہنے لگا کہ یہ شہر کے معاملات ہیں، ان میں کس کا کب ہاتھ ہو کوئی پتہ نہیں چلتا، اور تم تو ویسے بھی ایک دیہاتی آدمی ہو، اسے تم پر ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اور اکرم پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پھر میں نے پولیس والے کو بتایا کہ رات کو ایک آدمی یوں کارروائی کر رہا تھا۔ اس نے ساری بات سن لی۔ پھر اس جگہ پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ میرے دل پر جو بوجھ دھرا تھا وہ بوجھ ہٹ گیا، اور میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ لیکن پھر 2-3 دن بعد ہی مجھے پتہ چلا، جب اکرم کہنے لگا کہ تم نے تو ایک بہت بڑا کام کیا ہے، جانتے بھی ہو وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، اور اس لڑکے نے اس لڑکی کو اس وجہ سے مار ڈالا کیونکہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک جرم کیا ہے اور اپنے جرم پر پردہ ڈال رہا تھا۔ تم نے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ لیکن میں بہت اداس ہو گیا۔ اکرم سے کہنے لگا کہ آخر لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں انہیں ہی دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کاش کوئی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اکرم کہنے لگا کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں، یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ ایسے معاملات کر جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ کبھی ان کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ جب پولیس والوں نے مجھے دوبارہ طلب کیا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ پولیس والوں نے مجھے کیوں بلایا ہے، لیکن تھانے میں ایک امیر آدمی بیٹھا تھا جو غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر پولیس والے کہنے لگے، صاحب جی یہی وہ آدمی ہے جس نے ہمیں اس مجرم کے بارے میں بتایا تھا، اسی نے آپ کی بیٹی کے مجرم کو پکڑنے میں مدد کی ہے، یہ ایک نیک انسان ہے۔ تبھی وہ امیر آدمی کھڑا ہوا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خدا تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، تم زندگی میں خوب کامیابی حاصل کرو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا انعام ہے۔ میں نے ان پیسوں کو لینے سے منع کر دیا اور افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ صاحب جی میں یہ پیسے نہیں لے سکتا، میں نے صرف خدا کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے گھروں میں اللہ محفوظ رکھے۔ میں نے اس آدمی کے آنسو دیکھ لیے تھے، عجیب سی اداسی میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو اسی آدمی کی طرح میں بھی ساری زندگی ایسے ہی تڑپوں گا۔ اب کافی لوگ جان گئے تھے کہ میں گورکن ہوں اور قبر کھدائی کا کام کرتا ہوں، اس لیے شہر میں بھی مجھے کام مل جایا کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی فوتگی ہوتی تو میں اپنی دہاڑی لگانے کے لیے قبرستان پہنچ جاتا۔ ایسے ہی میری زندگی گزر رہی تھی۔ پھر 1 سال شہر میں کمانے کے بعد میں گاؤں گیا، اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہو گیا تھا، میری بیوی بھی خوش تھی۔